الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے، پاکیزگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شعبان کا مہینہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں کثرت درود کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ، 15ویں رات، جسے شب برات کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات، بہت ہی اہم رات ہے۔ بھلائیوں کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتنے بندوں کو؟ بنی کلب، جو بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا اور بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اور ایسے بدنصیب بھی ہیں جو شب برات میں نہیں بخشے جاتے، کافر، دشمنیاں کرنے والے، رشتہ داریاں کاٹنے والے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے تکبر کے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، پھر شراب کے عادی۔ ایک روایت میں قاتل کا بھی ذکر ہے، مشرک کا بھی ذکر ہے، وہ شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی، چغل خور، کاہن، ان کے بارے میں بھی ہے۔ بغض و کینہ رکھنے والے، دل میں دشمنی رکھنے والے، ان کے بارے میں بھی ہے۔ تو شب برات سے پہلے ہمیں سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک، یوم وفات، ڈیتھ ڈے بھی ہے۔ اسی نسبت سے شان امام اعظم کا سلسلہ مدنی چینل پر لایا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ان کے تعلق سے بہت پیاری پیاری باتیں ہم سنیں گے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پاکیزہ و مقدس ہستی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی، غیب کی خبر پہلے سے ہی اپنے صحابہ کو بتائی تھی۔ 4 امام جو ہیں بڑے مشہور ہیں اور دنیا بھر میں ان کے مقلد، ان کے فالوورز پائے جاتے ہیں۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور سب سے زیادہ دنیا میں جس امام کے مقلد ہیں وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ 2/3 66.66% کم و بیش مسلمان فقہ میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا، تابعی بزرگ ہیں، ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا، کئی صحابہ سے انہوں نے احادیث کی سماعت کی۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ شب و روز ان کے عبادت میں گزرتے تھے۔ 30 سال تک انہوں نے نفل روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھا، اور کعبے کے اندر جا کر آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا 2 ستونوں کے درمیان۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ ماہ رمضان المبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہر روز ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، ہر رات پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے، نماز تراویح میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے،
اور عید کے دن بھی پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا، استاد کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے، بہت قوت برداشت والے، اپنے ماں باپ اور استادوں کے لیے ہر نماز کے بعد ڈیلی دعا کرنے والے۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا، علماء کی بہت خدمت کرتے تھے، مالی خدمت کرتے تھے، بہت دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا، لباس بہت صاف ستھرا پہنتے اور خوشبو بہت عمدہ استعمال کرتے۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ خوف خدا سے ان کے ٹپ ٹپ آنسو بہتے تھے۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے اتنی شان و شوکت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے ان کی شان و عظمت کے گن گاتے ہیں۔ ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ بڑے بڑے مجتہد ان کے شاگردوں میں سے، ہزاروں علماء، بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقہ میں بڑے بڑے جو علماء ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچے ہیں، ان کی عیال میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت میں کتنی مقبولیت حاصل ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں نقل کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، اے تمام رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ تو روضہ پر انوار سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔ میرے نبی حیات النبی ہیں، آنے والوں کی بولیاں، فریادیں، استغاثے سنتے ہیں، جب چاہتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت میں خاص مقام حاصل ہے، جبھی تو سلام کا جواب بھی آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، تمہارے در کا گدا ہوں میں، تمہارے دربار کا گدا ہوں میں، سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بہر غوث اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کثیر علم حاصل کیا، اب گوشہ نشینی اختیار کر لی، دنیا سے الگ ہو گئے۔ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی عطا سے اپنے امتیوں کے حال سے خبردار ہے، آپ نے خواب میں امام اعظم کو جلوہ دکھایا، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ پاک نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ گوشہ نشینی کا قصد نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ آتا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شب و روز کیسے تھے، سنیے اور سیکھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارے دن رات کیسے گزرنے چاہیے، غفلت میں نہیں گزرنے چاہیے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے میں حاضر ہوا، دیکھا نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام اعظم سارا دن علم دین پڑھاتے رہے، وقفہ نمازوں کا ہوا، اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے، سادہ لباس مگر خوب عطر لگا ہوا۔ یاد رکھیے، عطر لگانا میرے نبی کی سنت ہے، اچھا عطر لگانا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق لوگوں سے بھی ہے، لوگوں کو اذیت نہ پہنچے ہماری وجہ سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عمدہ عطر لگا کر نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مسجد کے کونے میں نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ صبح صادق ہو گئی، اب مکان پر تشریف لائے، لباس تبدیل کر کے آئے، اور نماز فجر آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی، اور پھر سارا دن عشاء تک آپ درس دیتے رہے، علم سکھاتے رہے لوگوں کو۔ اب حضرت مسعر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب تو حضرت بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی آپ ساری رات نوافل میں مشغول رہے اور تلاوت قرآن کرتے رہے۔ سبحان اللہ، تیسرا دن بھی ایسا، تیسری رات بھی ایسی۔ حضرت مسعر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا، فیصلہ کر لیا کہ ساری زندگی ان کی خدمت میں رہوں گا۔ اور یہاں بھی ایک پیارا مدنی پھول آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ وہ عملیات کرنے والے بے نمازی جاہل بابے وہ نہیں، علماء شریعت جاننے والے اور عمل کرنے والے عاشقان رسول علماء۔ تو حضرت مسعر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ان کی مسجد میں مستقل رہنے لگا، اور میں نے جب تک وہاں رہا یہ دیکھا کہ امام اعظم دن میں روزہ رکھتے اور رات عبادت کرتے، نوافل پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ظہر سے کچھ دیر پہلے آپ آرام کرتے تھے، دن رات میں یہ آپ کا شیڈول ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ فرض روزے رمضان کے تو رکھنے ہی ہیں، اس کے علاوہ پیر کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ہر مہینے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، یہ روزے رکھنا بھی سنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی میں ایسے عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد ہے جو ماشاءاللہ نفلی روزے رکھتے ہیں، اور مدنی انعامات کے تحت سحری اجتماعات بھی ہوا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد اور بہت بڑے ولی اللہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال 20 ایئرز امام اعظم کی خدمت میں رہا، کبھی آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ پہلے کے دور میں لوگ امام صاحب پیر صاحب کے پاس سر ڈھک کر ٹوپی رکھ کر، کم از کم ویسے تو امامہ پہننا سنت ہے، تو جالی والی ٹوپی یا رومال باندھ کر جاتے تھے۔ اب تو وہ شرم حیا کا سلسلہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امام اعظم کے بارے میں آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ 20 سال رہا، اکیلے میں یا لوگوں میں نے کبھی آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا، کبھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ میں نے عرض کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں لوگوں کا احترام کروں، تنہائی میں اللہ پاک کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہر وقت یہ تصور گویا کہ جمع ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے ہمارا تصور بھی جمے۔ سورہ علق جس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، کہ کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کا بڑا ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے استاد کے مکان کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اپنے
استادوں کا، دینی استاد جن سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور بھی علم دین سیکھنے کا سلسلہ بھی کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد کا بہت ادب اور بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے، دینی لوگوں کا، جو نمازی ہیں ان کا، بڑی عمر والوں کا، قرآن کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب اور ماں باپ کا ادب اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید بڑے جاہ و جلال والے خلیفہ تھے، انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ امام اعظم کے شاگرد اور بہت بڑے مجتہد اور پوری سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء عربی میں کہتے ہیں، تو ہارون رشید نے امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ امام اعظم کے اوصاف بیان کریں۔ فرمایا امام اعظم بڑے پرہیزگار تھے اور ممنوعات شرعی سے بچتے تھے، یعنی اللہ رسول نے جس کام سے منع کیا اس سے بچنے والے تھے، دنیا داروں سے پرہیز کرتے تھے، فضول باتوں سے نفرت کرتے تھے، اکثر خاموش رہ کر آپ دین و آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا تو معلوم ہونے پر جواب دے دیتے ورنہ خاموش۔ اب ہم میں سے بہت بیچارے جو انہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، اب کوئی سوال کر لے تو وہ اس کو کہ مجھے نہیں معلوم یہ کہتے وہ شرم محسوس کرتے ہیں، پھر تکے لگاتے ہیں۔ نہیں، اٹکل سے تکے سے جواب دینی مسئلوں کا نہیں بتانا چاہیے، 100% یقین ہے تو بتائیں ورنہ علماء کی طرف رجوع کرنے کا کہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا کہ آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے تھے، ہر مسلمان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے تھے، یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے۔ اب ہم تو بات کرنے پر آئیں تو کتنی غیبتیں کتنی چغلیاں کر جاتے ہیں۔ اب یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا نیک لوگوں کے اوصاف ایسے ہی ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ بڑے باروب شخصیت تھے اور کبھی بھی بات کرنے میں آپ پہل نہیں کرتے تھے، جب بھی گفتگو ہوتی کسی کے جواب کے لیے ہی گفتگو فرماتے۔ اب ہم میں سے بعض کی عادت ہوگی کہ وہ موقع ہو نہ ہو بس لگے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو گفتگو میں پہل کرنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم ہی بولتے رہیں گے تو کسی کی سنیں گے کیسے، جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے۔ اور اسی طرح جب انسان زیادہ بولتا ہے تو غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، پھر دوسرے کو سمجھیں گے آپ نے اپنے کان خود ہی پکڑوا دی۔ تو ضرورتاً بولا جائے اور اچھی بات کہی جائے۔ فضول گوئی کی نکلی عادت ہو دور بیجا، ہنسی کی خصلت درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ تعالی علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں امام اعظم سے زیادہ عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا بکر بن جیش فرماتے ہیں اگر امام اعظم اور ان کے زمانے کی عقلوں کو جمع کیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل مبارک سب پر غالب آ جائے۔ آپ سے گفتگو کرنے والا کبھی آپ پر غالب نہیں آ پاتا تھا۔ بہت عرفہ و اعلی شان ہمارے آقا امام اعظم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔